بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میں فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں. فضیلت الشیخ جواد محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے بائیں طرف تشریف لائیں. جناب الیاس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. جناب شفیع صاحب کو گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج کے بائیں بازو تشریف لائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کی گئی ہیں. انہی آیات کی روشنی میں آج کا خطاب ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسانوں کو ہر قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے. پڑھنے لکھنے، اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے، ہر قسم کی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے تعلق سے اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم علم حاصل کریں. یہ امت اسلام یہ امت علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جن آیات سے ابتدا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آیات کے ذریعے سے نبی بنایا گیا، اول جو وحی نازل کی گئی تھی وہ نہ عبادت کے تعلق سے تھی، نہ وہ توحید کے تعلق سے تھی، نہ وہ رسالت کے تعلق سے تھی، نہ وہ اخلاق اور کردار کے تعلق سے تھی، بلکہ اس کی ابتدا جن آیات کے ذریعے سے ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان آیات کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، آپ کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے. آپ کے پاس پہلے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان آیات کو لے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتا تھا اللہ رب العالمین ان آیات کو نازل کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو تاریکیاں تھیں، آپ سے پہلے جو جہالت تھے، آپ سے پہلے ہر قسم کی جو خرافات تھی، ان آیات کے ذریعے سے ختم کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ علم جہاں ہوتا ہے وہاں سے بدعات ختم ہو جاتی ہیں، علم جہاں ہوتا ہے وہاں سے ہر قسم کے خرافات ختم ہو جاتے ہیں، جہالت ختم ہو جاتی ہے، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ علم کی برکت ہے. جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیات نازل کی گئیں، مکے کا پس منظر دیکھیں، وہاں کے لوگوں کی کیا کیفیات تھی، وہاں کے لوگوں کے کیا احوال تھے، وہاں کے لوگوں کی کیا سوچ اور فکر تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے
ایک انسان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ ان چیزوں کی ضرورت تھی جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں نازل فرمایا۔ مکے کی زندگی میں لوگ کس طرح کے خرافات میں ملوث تھے، شرک میں، کفر میں، قتل و خون ریزی میں، زنا کاری میں، شراب پینے میں، لڑائی جھگڑے میں، ہر قسم کی برائیوں میں، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے معاشی ہو، ہر قسم کی گمراہیوں میں، ہر طرح کی غلاظت میں وہاں کا معاشرہ ملوث تھا۔ وہاں پر سب سے پہلے لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ علم کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے وحی کی ابتدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات کو دیکھ کر افسردہ ہوتے، پریشان ہوتے، آپ کو تکلیف ہوتی، آپ اپنے گھر سے نکل کر غار حرا میں جا کر اللہ کو یاد کرتے، اس طریقے سے یاد کرتے جیسے اللہ نے ان کو راستہ بتایا تھا، کفار کے طریقے پر، مشرکین کے طریقے پر نہیں، اللہ نے جو ان کی رہنمائی کی اس طور پر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ غار حرا میں جا کر 3 دن 4 دن وہاں پر گزارتے تھے۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے وہاں پر علم نہیں تھا، وہاں پر لوگ اپنے اولاد کو فن سکھایا کرتے تھے، گھوڑ سواری، اونٹ چلانا اور تیر اندازی وغیرہ، تجارت میں، کاروبار میں لگا دیا جاتا، لیکن علم پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور ان کو آہستہ سے دبایا۔ اس کے بعد کہا اب پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زور سے دبایا گیا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ پھر اب پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل نے ان کو کس کر دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لوگوں، یہ اللہ کے رسول کو تعلیم دی گئی پڑھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا پڑھنا۔ کوئی شخص چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اپنے ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اسی لیے نبی کو بھی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم زندگی کے معاملات کو بلا تعلیم کے حل کرنا چاہتے ہیں، علم سیکھے بغیر علم کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، علم سیکھے بغیر فتوے کے میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں، علم سیکھے بغیر علماء کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کام ہم کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ نے جب نبی کو، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانا چاہا تو سب سے پہلے آپ کو علم سے آراستہ کیا، علم سے آراستہ کیا، اس کے بعد جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے بے شک آپ کا رب بزرگ اور برتر ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو نبی بنایا، اور اس کے بعد صرف اپنے حد تک نہیں رکھا، بلکہ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے، احادیث نبویہ کو اگر آپ پڑھیں گے اور سیرت کے واقعات، تاریخ کے واقعات کو پڑھیں گے، علم کے میدان میں علماء نے بہت محنت کی۔ علم سیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھر سے نکلے، علم سیکھنے کے لیے لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، یہاں تک کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک تک جو پڑھنے نکل گئے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بلکہ اس علم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ یہ علم اتنا فضیلت والا، اتنا مبارک علم ہے کہ جو آدمی اس علم کو سیکھتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالی ایسے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو تم میں ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ نے علم سے نوازا، علم کی دولت سے نوازا، ایسے لوگوں کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے غور کر سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا علم، اللہ کے احکام کو پہچاننے کا علم۔ اس علم کے ذریعے سے بندہ بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری صف میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن امامت کا درجہ کس کو دیا گیا؟ امامت کا درجہ جو دیا گیا وہ علم والے کو دیا گیا۔ وہاں پر عمر کو یا صلاحیت کو یا ایکسپیرینس کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ جن کے پاس زیادہ علم ہوگا وہی امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ یہ اللہ نے درجے کو بلند کیا۔ بزرگ بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، لیکن امامت کا مستحق کون ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دین سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو کہ تم علم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے آگے آؤ۔ اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم دین سیکھے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم دین سیکھے، طائفة ليتفقهوا في الدين، دین کی سمجھ حاصل کرے، ولينذروا قومهم، اور اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے قریے کے لوگوں کو علم سیکھ کر ان کو آگاہ کریں، ڈرائیں، شرک سے ڈرائیں، کفر سے ڈرائیں، بدعات سے آگاہ کریں، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ لوگ گناہ سے رک جائیں۔ علم سیکھنا، علم سکھانا یہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کے علم کو سیکھتا ہے اور اس کو دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ تم میں بہتر لفظ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے عمدہ انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو دوسروں کو پہنچاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن، آپ اندازہ لگائیں۔ صرف ایک حافظ قرآن اگر ہوگا، حافظ قرآن اگر کوئی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تیری منزل اس مقام پر ہے جہاں تو آخری آیت پر ٹھہرے گا۔ آج ہم اس علم کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو شریعت کے ہر معاملے میں علم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انسان، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، علم دین سیکھے بغیر زندگی کے کسی بھی معاملے میں عملی طور پر کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنا ہے، اگر ہم کو وضو کا طریقہ نہ آئے، اگر ہم کو طہارت کا طریقہ نہ آئے، اگر ہم کو غسل کا طریقہ نہ آئے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم کو روزہ رکھنے کا علم نہ ہو کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کن امور سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن امور کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر اس کا علم ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کیسے روزہ رکھیں؟ اگر کسی انسان کو حج کرنا ہو، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا اور اس کو طاقت اور صلاحیت بھی دیا کعبے کو جا کر وہاں پر طواف کرنے، سعی کرنے کی، لیکن اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ کیسے طواف کر سکتا ہے، کیسے عمرہ اور حج ادا کر سکتا ہے؟ ہم کو قدم قدم پر
قدم قدم پر زندگی کے ہر معاملے میں ہم کو علم دین کی ضرورت پڑے گی، لیکن آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ آج جیسے ہی بچے کو کچھ بولنا آتا ہے، 2-2.5 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے کہ اگر 3 سال کے بعد بچے کی عمر ہو جائے تو پھر اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہماری فکر آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر، ہماری نگاہ اس آخرت کی طرف ہونی چاہیے جہاں سے لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے پڑ کر دین کے علم کو اہمیت نہیں دیتے، دین کی تعلیمات کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، دنیا کے مال و دولت کی محبت گھر کر چکی ہے، اسی لیے ہماری نگاہوں میں نہ دین کا مقام ہے، نہ علم دین کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کون سا عمل سرزد ہو گیا۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اونچا مقام عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا۔ اسی علم کی بنا پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے درجے مقرر فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، علم سیکھنا، علم سکھانا، علم پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم سیکھے، علم پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ آج ہم کیوں اتنے غافل ہو گئے دینی علم سیکھنے سے، اس کو سکھانے سے اور اس پر عمل کرنے سے کیوں ہم اتنے بے فکر ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے علم دین حاصل کرنے والوں کی اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا وہ لوگ اور جن کو اللہ نے علم نہیں دیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم ہدایت ہے اور علم نہ سیکھنا جہالت جو ہے انسان کو گمراہیوں کے گڑھے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے انسان کل قبر میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ذریعے سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے جوابات بھی اسی علم کی بنا پر آدمی قبر میں دے سکتا ہے۔ ورنہ کافر اور منافق کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب فرشتے کہیں گے کہ تم کو یہ کہاں سے پتہ چلا، وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو سنا کرتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے تو میں نے بھی ان کی بات مان لی، میں نے بھی ان کی بات کو سن کر عمل کیا۔ اگر ہم نے یقینی طور پر علم حاصل نہیں کیا اور عملی طور پر علم سیکھنے کی طرف آگے نہیں آئے تو پھر کل ہم قبر کے سوالات کا جواب دینا بھی ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔ اسی علم کی بنیاد پر کل اللہ رب العالمین کے سامنے سوالات ہوں گے، 5 قسم کے سوالات ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات دیے بغیر انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ان 5 سوالات میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کون سے سوالات کرے گا؟ 2 سوالات اہم ہیں کہ تم نے علم کہاں سے سیکھا، اس علم پر کتنا تم نے عمل کیا۔ جب ہم علم نہیں سیکھیں گے تو اللہ کے سامنے کون سا جواب ہم دیں گے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب اس کی پرورش ہوتی ہے، اگر اس کی پرورش دینی طور پر ہو، اصلاحی طور پر ہو تو کل اس کی تربیت، وہ اپنی اولاد کی تربیت دینی نہج پر، صحیح فکر پر کر سکتا ہے۔ صحیح فکر اور دینی نہج اسی وقت آ سکتا ہے جب انسان علم دین کو حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کے مقام کے تعلق سے فرمایا کہ حقیقت میں وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگ بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن حقیقی طور پر اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا۔ علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ علم
اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کو آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میری عمر گزر چکی، بچپنے میں نے تعلیم نہیں سیکھا، اسی لیے اب میرے پاس فرصت نہیں، میرے پاس کام کرنے کے لیے وقت ہے، میں جاب کو جاتا ہوں، میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، کالج کو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، میرے پاس پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے کس کس عمر میں دین کا علم حاصل کیا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، مکے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کی عمر 60 سال تھی، ان کی عمر 60 سال تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو 120 سال کی عمر تھی، یعنی کفر پر ان کی عمر 60 سال تھی اور دین پر اسلام کی حالت میں ان کی عمر 60 سال تھی۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے۔ ایک غور کرنے والی بات یہ ہے وہ کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے تھے۔ 60 سال کی عمر میں اگر ہم آج کے لوگوں کا اندازہ لگائیں تو آج کے لوگ تو بالکل بہت ہی مجبور اور کمزور سمجھے جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں، لیکن وہ جذبہ، وہ شوق اللہ نے ان صحابہ کرام کے دلوں میں رکھا تھا کہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ حافظ قرآن بھی بنے، کاتب وحی بھی بنے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ مسلمان ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، 37واں سال چل رہا تھا، اس وقت آپ نے علم کو سیکھا۔ اسی طریقے سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ کس عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، 9 عمری میں تعلیم حاصل کرنے والے چند صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، گنتی کے چند صحابہ کرام تھے جو 9 عمری میں انہوں نے علم سیکھا۔ لیکن جہاں تک علم سیکھنے کا تعلق ہے، نوجوانوں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے، تو اکثر صحابہ کرام نے نوجوانی کی عمر کو پار کرنے کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے اس کے بعد ہی وہ دین کی تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ آج ہم شرماتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، آج ہم شرماتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، ہم کو دوسرے کام کرنے میں شرم نہیں آتی، دوسرے کام کرتے ہوئے ہم کو برا نہیں لگتا، لیکن جیسے ہی اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ جائے تو پڑھتے ہوئے شرم آتی کہ بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے سیکھوں؟ نہیں میرے بھائیوں، دینی تعلیم کے لیے، دین کے احکام کو سیکھنے کے لیے کسی بھی عمر کی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر کی قید نہیں ہے، چاہے ایک نوعمر لڑکا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا آدمی ہو، چاہے بزرگ آدمی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر عمر میں علم دین کو سیکھا جا سکتا ہے۔ یہی علم انسان کو حق بات بتلاتا ہے اور انسان کو باطل سے، گمراہی سے دور رکھتا ہے۔ اگر انسان دینی علم نہیں سیکھے گا تو اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان حق و باطل میں فرق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دین سیکھے۔ اگر کوئی انسان اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم دین سیکھے۔ اور یہ علم دین سیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم دین ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اپنی نگاہوں میں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ علم دین کی سیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے مختار بندے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جن سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، ایسے انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی اچھی فکر، دین کے سلسلے میں تڑپ اور کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان علم دین سے دور رہتا ہے یا علم دین سیکھنا نہیں چاہتا، ایسا انسان اس حدیث کے ایک دوسرے مفہوم کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ علم دین کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے
جس کے ذریعے سے کل انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے، گرچہ کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو، گرچہ کہ ہمارے خطائیں بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود ہر انسان کی تمنا، ہر انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اہل جنت میں شامل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا، جو آدمی اس راستے پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جہاں پر انسان کو علم ملتا ہے، اس راستے پر کوئی انسان چل پڑتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقہ، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کون سا راستہ؟ اس جنت کا راستہ جس میں داخلے کے بعد واپس آنا نہیں، اس جنت کا راستہ جس میں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس جنت کا راستہ جن میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، اس جنت میں داخلہ ہوگا، اس جنت کے لیے راستہ آسان ہوگا۔ آج انسان دنیا کمانے کے لیے وقت نکالتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے بہت کچھ محنت کر کے کچھ پیسہ جماتا ہے، لیکن اس کی موت کے بعد اس کی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جب جاتا ہے تو تنے تنہ کفن کی 3 کپڑوں کے اندر جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی، اگر خود بھی علم سیکھا رہا ہوگا، اپنی اولاد کی بھی دینی تربیت کیا رہا ہوگا، اور اس کے کچھ شاگرد ہوں گے، اس کے اگر کچھ اسٹوڈنٹ بھی اگر رہے ہوں گے اس کے علم سے فائدہ اٹھانے والے، تو ایسے انسان کا اکاؤنٹ کل قیامت تک بند نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے دنیا کے تمام راستے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے عمل کا راستہ منقطع ہو جاتا ہے، اس نے زندگی میں جو بھی اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے اسی کے ساتھ اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، الا من 3 اعمال ایک بندے کے ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان دنیا میں ان 3 کاموں کو کر کے اس دنیا سے جائے گا تو پھر اس کا اکاؤنٹ کل قیامت کے دن تک بند نہیں ہوگا۔ او اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ۔ صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ کا جو بھی عمل اس نے کیا ہوگا، مسجد کی تعمیر کی ہوگی، مسجد کی تعمیر کرنے میں مدد کیا ہوگا، کنویں کھدوانے میں کچھ مدد کیا ہوگا، راستے کو بنوانے میں، غرض یہ کہ ایسے سوشل ورک اس نے کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ جب تک لوگ اس کے استعمال کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرتا جائے گا نیک اعمال میں۔ اور علم ينتفع به، اس کا وہ علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی مرنے والا شخص اگر کوئی عالم ہوگا، علم والا ہوگا، اس نے اپنی زندگی میں علم سکھایا ہوگا، دوسروں تک علم کو پہنچایا ہوگا، اس کے سکھانے کی وجہ سے جب تک لوگ علم پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب بھی اس مرنے والے کو پہنچے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، او ولد صالح ينتفع به، اور اس کی نیک صالح اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے گی۔ ان 3 قسم کے لوگوں کا اجر و ثواب ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں چلتے رہتا ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پر ہے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی حدیث میں بیان فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو سب لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ انفعهم للناس،
جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اپنے علم کے ذریعے سے اگر کسی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوگا، اپنے علم کے ذریعے سے کسی نے شرک سے لوگوں کو دور رکھا ہوگا، کفر سے لوگوں کو بچایا ہوگا، بدعات سے، خرافات سے لوگوں کو بچایا ہوگا، ایسا انسان کے نام اعمال میں اجر اور ثواب لکھتے جائیں گے، ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ کون سا انسان ہے جو گناہوں سے لوگوں کو روکے گا؟ کون سا انسان ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا؟ کون سا انسان ہے جو لوگوں کو گناہ کے کام سے، برے کام سے روکے گا؟ وہ اہل علم ہوں گے۔ علم والا انسان ہی لوگوں کو خود بھی گناہ سے بچ سکتا ہے، لوگوں کو بھی گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اہل علم ہوں گے، علم والے ہوں گے، علماء ہوں گے جو خود بھلائی پر عمل کریں گے، بھلائی کی دعوت دیں گے، یہی لوگ حقیقت میں کل آخرت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایسا ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہو، جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کل کامیاب ہونے والے ہیں۔ نیکی کا حکم کون دے سکتا ہے؟ برائی سے کون روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، وہی انسان بھلائی کا بھی حکم دے گا، برائی سے بھی روکے گا۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ کس راستے پر چلتا ہے، کس راستے پر عمل کرتا ہے، کون سے طریقے پر چلتا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم علم بھی ہمارا معاشرہ ہر قسم کے خرافات میں آخر میں اللہ بنا۔ الہ العالمین